جی السلام علیکم جناب، یہ ویڈیو اسپیشلی آن قاری صاحب کی ریکویسٹ پہ بن رہی ہے. قاری صاحب اللہ ان کو زندگی دے. وہ فارمر کا پین رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ڈسکشن ہوتی رہتی ہے ان کے فارمر کے جو ایشوز ہیں. اور واقعی فارمر کے ایشوز اگر کوئی ہائی لائٹ کرے گا تو ارباب اختیار تک ہماری آواز پہنچے گی، ورنہ ظاہر ہے سمن بکمن ویسے ہی معاشرہ اس طرح کا ہے. بہرحال یہ ایشوز ہیں کہ ہماری کھاد کا مسئلہ ہے، پیسٹیسائڈ کا ایشو ہے، الیکٹریسٹی کا ایشو ہے. یہ سارے جو پرائس بہت انکریز ہو گئے ہیں، ایون کہ ڈبل سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو پوٹیٹو فارمر ہیں ان کے ایکسپینس بہت بڑھ گئے ہیں. اور ڈو اینڈ ڈائی کی جو میتھڈ ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو اللہ بہتر کرے، ہم تو ہوپ فل ہیں. جہاں تک پوٹیٹو کی کراپ پہ خرچے کا تعلق ہے، اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی پیسہ کم ہو، خرچہ جو ہے نا کم از کم 2.25 لاکھ. بندہ سن کے ایک دفعہ تو اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ 2.25 لاکھ. جی ہاں بالکل. سیڈ جو ہے 30 سے 32 بیگ لگتے ہیں اور ایک بیگ اس دفعہ 3000 روپے میں سالڈ ہوا. اس کے بعد اس پہ بے شمار اس کی بوائی ہوتی ہے. ریجٹ چلتا ہے، روٹاویٹر چلتی ہے، ڈسک چلتی ہیں، ہل چلاتی ہے، اور کافی پلینٹی آف ٹائم. unaccountable time, believe me, I couldn't account how many times I did. Anyway, I came back on topic. Both expensive. 4 bag at least phosphorus, 3 bag nitrogen, and 1 bag potash is compulsory. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ گوبر ڈالیں، اس کے علاوہ آپ ایکسٹرا اگر کھاد ڈال سکتے ہیں 6 بیگ ڈال لیں، 5 ڈال لیں. 4 بیگ پہ نو کمپرومائز. اگین کم از کم 7 to 8 اسپرے چاہیے. انیشل اسٹیج جو آتی ہے اس کی، جب اس کا سیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، سیڈ پہ اسپرے ہوتی ہے، سیڈ کو ویٹ کیا جاتا ہے اسپرے سے. جیسے اب بازار میں کافی پیسٹیسائڈ موجود ہے تاکہ سیڈ طاقتور، توانا اور فریش رہے، اور 4 ماہ تک تقریباً یا ایٹ لیسٹ 3 ماہ تک اس کو پودے کو طاقت دے. تو اس کے لیے وہ ایک لیئر بنا لیتا ہے اوپر سیڈ، اور گلتا نہیں ہے. نیکسٹ جو ہے ویڈیسائڈ آ جاتی ہے. وہ جب آلو آپ کاشت کرتے ہیں، پہلا پانی لگاتے ہیں ویٹ سائل میں، وہ کرنی ضروری ہوتی ہے، ورنہ جو ویڈز ہیں، جڑی بوٹیاں ہیں، چوڑے پتے والی، نکیلے پتے والی، وہ فصل کو نقصان پہنچائیں گی. اس لیے وہ اسپرے ہے. اس کے فوری بعد جب زمین سے آلو نکلتا ہے، جڑی بوٹیوں کے تلف ہونے کے بعد سنڈیوں کا، تیلے کا حملہ ہو سکتا ہے. اس کا پریونٹ ہو لینا چاہیے تاکہ تیلے سے بچا جائے. تیلے کی اسپرے. پتوں کے لیے مینکوزیب ہے تاکہ پتوں میں نکھار پیدا ہو، چڑائی بڑھے، پتے فریش ہوں. اس کے لیے الٹی بلائٹ نہ آئے. جو پہلا بلائٹ ہوتا ہے وہ بہت نقصان دیتا ہے. اس کے لیے جو پریکاشنز ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مینکوزیب اسپرے اگنے کے 4 دن بعد کرتے ہیں. اس کے بعد متواتر آپ ہر ویک 5 to 6 ڈے کے آفٹر ایک اسپرے لازمی کریں. اس میں مختلف ادویات ہیں، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں. آلو ایسی فصل ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی، بیجی جانے والی سبزی ہے، اور آلو ایسی فصل ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ آتا ہے. اگر کیلکولیشن کی جائے کھاد کی، دوائیوں کی، پانی کی، لیبر کی، تو آپ کے پاس کم از کم 1,75,000 ٹن. 1,75,000 روپیہ سے اوپر ہوگا تو آپ اب سیکیور ہے، آلو کی فصل سیکیور ہے. ادروائز اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. کہ اگر آپ نے ڈیلے کیا اسپرے کا 1 دن بھی سنگل ڈے، تو آپ کی فصل کا 20% ڈیمیج ہو سکتا ہے. نیکسٹ ڈے اگر نہ کیا تو 20 پھر ہو سکتا ہے. اس طرح یہ جو نا ودن ڈیز یہ فصل ڈسٹرائی ہو سکتی ہے. اس لیے ویسے جو نا اس کی لک آفٹر پہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہے. اینی وے 1,75,000 روپے خرچہ آئے گا. اگر اس کے بعد آپ کی فصل اچھی ہے، ریٹ اچھا ہے، تو 1,75,000 سے آپ 1,50,000 کما بھی سکتے ہیں، جیسے لاسٹ یہ لوگوں نے کمایا. اگر آپ کی پروڈکشن نہیں ہے، آپ نے محنت نہیں کی، تو یقیناً 1,75,000 ریکور کرنا بھی بہت مشکل ہے. دنیا میں آلو کی فصل کے جو فارمر ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. بہت زیادہ پاکستان میں بھی امپورٹ ہوتا ہے.
اور پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا کوئی ادارہ نہیں، کوئی اتنا مطلب اسٹینڈ نہیں لیا گیا کہ پاکستان میں سیڈ کو بنایا جائے، تیار کیا جائے. لوگ امپورٹ کرتے ہیں، سیڈ تیار کرتے ہیں بڑی مشکل سے، وہ 3 یا 4 سال سیڈ وہ پروڈکشن دیتا ہے. اس کے بعد سیڈ جو ہے نا اس کی وہ جرمینیشن ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، پروڈکشن اس کی آلو کی 50% پہ آ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر دوسرے تیسرے سال نیا بیج استعمال کیا جائے. وہ اس کے لیے ایک علیحدہ تھیوری ہے، تو اس کی میں نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو پوٹیٹو فارمر ہے اس کو بڑا انلائٹڈ، بڑا ماڈرن، بڑا ایکٹیو، بڑا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، اور فیلڈ پہ بالکل اپنے جو ہے نا اگر کرنا ہے فارمنگ تو پراپر کرے، ورنہ نہ کرے. اگر رسک لے گا، رسک فیکٹر میں سے 0 ہے. رسک نہیں لینا چاہیے، بالکل نہیں رسک لینا چاہیے. اس میں بڑا بریو چاہیے. تھینک یو جی.